في نطفه أي نطف شعرها أو خدش وجهها أو شك الرجل صوبه في موت ولده أو زوجته. وہ موارد جن کے کفارہ کے بارے میں کیا ہے اختلاف پایا جاتا ہے، وہ موارد چل رہے تھے. آج فرماتے ہیں وفی نطف ہی نطف شعرہا، یعنی عورت کا اپنے بالوں کو نوچنا یا اکھاڑنا، ٹھیک ہے نا، مصیبت کے وقت. اچھا، او خدش وجہہا، یا اپنے چہرے کو کیا کرنا، ہاں ایسے کرنا، خراشنا، ٹھیک ہے نا، خدش کرنا، نوچنا وہی. اچھا، او شک الرجل، وہ دو عورت کے ساتھ متعلق تھے، ٹھیک ہے نا. اب مرد کی بات آ گئی جو کل شیخ صاحب کو ارمان لگ رہا تھا. او شک الرجل، یا مرد کا شک کرنا، پھاڑنا، صوبہ، اپنے کپڑے کو، کب، فی موت ولد ہی، اپنے بیٹے کی موت میں، او زوجت ہی، اپنی زوجہ محبوبہ کی موت پہ. مرد کا اپنے کپڑے کو پھاڑ دینا، اس سے وہ فرماتے ہیں کفارہ واجب ہو جاتا ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ تو یمین، یمین والا کفارہ ہے. علی قول الاکثر، اکثر فقہا کے قول کی بنا پر. اس شک الرجل کے بارے میں روایت ہے، وہی روایت کل بھی میں نے عرض کی تھی اس سے، لیکن مفہوم اور مراد تھا. آج کیونکہ بڑی ساری روایتیں، آج یہ بھی مفہوم اسی سے استفادہ ہوتا ہے کہ شک الرجل صوبہ فی موت ولد ہی پر بھی کفارہ واجب ہو جاتا ہے. وہی روایت ہے خالد بن سدیر سے، ٹھیک ہے نا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے خالد بن سدیر کی. وہ روایت کے آخر میں یہی لفظ آتا ہے کہ اذا شک زوج علی امرتہ او ولد او والد علی ولدہ فکفارۃ یمین ولا صلاۃ لہما حتی یکفرا. حتیٰ کہ اتنا کہا ہے کہ یہ شوہر جو اپنی بیوی کے مرنے پر اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے، یا باپ جو اپنے بیٹے کے مرنے پر کپڑے پھاڑ رہا ہے، ان پر یمین والا کفارہ واجب ہے. اور اس وقت تک ان کی نماز نہیں ہے جب تک کفارہ ادا نہ کریں یا توبہ نہ کریں. یہ روایت کے جملے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. علی قول الاکثر، اکثر کے نزدیک ان پر کیا ہے؟ کفارہ یمین ہے. ومنہم المصنف فی الدروس، اور انہی اکثر میں سے مصنف ہیں. دروس میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہی قول بیان کیا ہے جازمن بہی، اور اس قول کے بارے میں حتمی فتویٰ دیا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی طرف سے. جازمن بہی، اسی قول کے بارے میں کہ جو بندہ اپنے کپڑے پھاڑ دے زوجہ پر یا باپ اپنے بیٹے پر، اس پر کیا ہوتا ہے؟ کفارہ یمین واجب ہوتا ہے. دروس میں مصنف علیہ الرحمہ نے حتمی فتویٰ اس کے بارے میں دیا ہے من غیر نقل خلاف. اور دروس میں مصنف نے اقوال فقہا کو نقل نہیں کیا، اختلاف بین الفقہا نقل نہیں کیا. من غیر نقل خلاف، یہ خلاف نقل نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں فقہا اور بعض یہ کفارہ کہتے ہیں، بلکہ جہاں یہ بات شروع کی ہے نا کہ کوئی بندہ اپنے بیٹے پر یا شوہر اپنی زوجہ پر کپڑے پھاڑ دیتا ہے تو حتمی طور پر یہی فتویٰ دے دیا ہے کہ اس پر کفارہ یمین واجب ہے. وَكَذَلِكَ العلامہ، اسی طرح علامہ ہلی علیہ رحمہ فی کثیر من کتبہ، اپنی بہت ساری کتب میں علامہ ہلی علیہ رحمہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس پر کیا واجب ہے؟ کفارہ یمین واجب ہے. ونسبت وجوب الکفارہ، ہو کی ضمیر وجوب کفارہ، نسبت وجوب الکفارہ ہنا الی القول. یہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ان پر کفارہ واجب ہے، کفارہ یمین، اور آگے کیا کہا ہے؟ علی قول الاکثر. یہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے قول کی طرف نسبت دی ہے یہاں لمح میں،
ہونا یعنی لمع میں. دیکھیں دروس میں تو حتمی قطعی فتویٰ دیا ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے اور کفارہ بھی یمین والا ہے، لیکن یہاں لمع میں اپنی طرف سے قطعی فتویٰ نہیں دیا، بلکہ یہ کہ علی قول الاکثر، اکثر فقہا کے قول کی بنا پر اس پر کفارہ یمین ہے. اب مصنف کا یہ کہنا کہ اکثر فقہا کے قول کی بنا پر اس بندے پر کفارہ یمین ہے، یشعر بتوقفہ فیہ، یہ بات اشارہ دیتی ہے کہ مصنف نے خود توقف اختیار کیا ہے اس کے وجوب کفارہ و کفارۃ الیمین ہونے کے بارے میں. یعنی مصنف کفارۃ الیمین کے ہی قائل ہے کتاب میں. نہ اس کتاب میں مصنف کسی چیز کے قائل نہیں. توقف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ پوچھا جائے وہ خاموش ہو. خاموشی کی ہے، نہ نفی کی ہے نہ اس بات. ٹھیک ہے نا. کہا جاتا ہے نا سید سستانی دام ذلہ مثلا اس فلاں مسئلے میں ان کا توقف ہے، یعنی نہ نفی نہ ہی اس بات، خاموشی ہے. دروس میں حالانکہ حتمی فتویٰ دیا ہے، لمع میں مصنف علیہ الرحمہ نے توقف اختیار کیا ہے. بس اس قول کو کہ اس کا کفارہ یمین ہوتا ہے نسبت دے دیا کس کی طرف؟ اکثر فقہا کی طرف، کہ انہوں نے کہا ہے، اپنا نظریہ نہیں بتایا. احسنتم. واضح یا کوئی سب کے لیے واضح ہے؟ توقف المصنف فی ہے فی وجوب کفارت یمین علی الرجل، اس رجل پر جس نے کیا کیا ہے، شک کا ثوب وہ المناسب. شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کا توقف کرنا ہی مناسب ہے. انہوں نے بہت اچھا کیا ہے جو توقف کیا ہے، اس میں اپنا نظریہ بیان نہیں کیا، اس میں اچھا کیا ہے. یہ دروس بیان ذکر مصنف کی پہلے کی کتابیں ہیں، لمع آخری کتاب ہے، یعنی آخر میں ان کا نظریہ تبدیل ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں اپنی طرف قول کی نسبت نہیں دی بلکہ فقہا کی طرف دے دی. لأن مستندہ الروایہ التي دلت على الحكم السابق والمصنف اعترف بضعفها في الدروس. اب شارح علیہ الرحمہ سے عرض کرتے ہیں، آپ نے جو کہا ہے کہ وہ المناسب، کہ مصنف کا اپنا فتویٰ نہ دینا اور توقف کر جانا یہی بات مناسب ہے. کیوں مناسب ہے؟ یہ کیوں یہ بات ٹھیک ہے کہ مصنف فتویٰ نہ دیں وجوب کفارت یمین کے بارے میں؟ کیا دلیل ہے اس پر؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ لأن مستند وجوب کفارت یمین، کہ وجوب کفارت الیمین کی سند جو ہے نا وہ روایت ہے. کون سی؟ التی دلت علی الحکم سابق، جو حکم سابق پر بھی دلالت کرتی تھی، وہی خالد بن سدیر کی. کس پر؟ جز شعر پر بھی دلالت کرتی تھی اور وہی اس پر بھی دلالت کرتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے، دلالت روایت تو کرتی ہے اس حکم پر، روایت میں یہ موجود ہے کہ جو بندہ کپڑے پھاڑے گا اس پر یہ کفارہ یمین واجب ہو جائے گا، روایت دلالت کرتی ہے. مشکل پھر یہ ہے کہ والمصنف اعترف بضعفها فی الدروس، خود مصنف علیہ الرحمہ نے اس روایت کے ضعف کا اعتراف کیا ہے اپنی کتاب دروس میں. ضعیف ہونے کا اعتراف کے مصنف نے خود کتاب دروس میں کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. جب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، پھر اسی روایت سے وجوب کا حکم کیسے نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے مصنف نے جو کہا توقف کیا ہے نا لمع میں، اپنا نظریہ بیان نہیں کیا، مصنف کا یہ کرنا مناسب تھا. سب کے لیے واضح؟ آگے چلیں پھر. وَلَيْسَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَرْقٌ، فرماتے ہیں ان دو مسئلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. دو مسئلوں کے درمیان مسئلہ جز شعر اور مسئلہ نطف شعر، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. الا تحقق الخلاف بین الفقہاء فی الاولی،
مگر یہ کہ فقہا کے درمیان یہاں صرف نطف خدش شک سب آ جائیں گے اس مسئلے میں، تینوں ایک ہی مسئلے میں. اچھا الا تحقق الخلاف فی الاولا، مگر صرف اتنا فرق ہے پہلے مسئلے اور اس مسئلے میں. پہلا مسئلہ جو کل ہم نے پڑھا تھا، مسئلہ ثانیہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وہ جو پہلا مسئلہ تھا نا اس کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف تھا. الا تحقق الخلاف فی الاولا، اولا میں خلاف متحقق ہے، یعنی پہلے مسئلہ کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا. کوئی کہتا تھا یہ کفارہ ہے، کوئی کہتا تھا یہ ہے، کوئی کہتا تھا وہ کفارہ ہی نہیں. وہ اقوال ہم نے پڑھے تھے. لیکن دون ہی اس ہی یہ مسئلہ جو آج پڑھے نطف خدش اور شک، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. والکلام فی نطف بعض الشعر کما سبق. اب کوئی یہ سوال کرے کہ اگر ایک عورت ہے وہ سارے کے سارے بال نوچتی ہے، اکھاڑتی ہے، اور دوسری عورت ہے جو باز نوچتی اور اکھاڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک مرد ہے جو پورے کے پورے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، ایک ہے جو تھوڑے سے پھاڑتا ہے. اب اس نطف میں اور اس نطف میں باز اور کل کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس نطف کے باز ہونے یا نطف کے کل ہونے کا سیم وہی مسئلہ ہے، سیم وہی اقوال ہیں جو جز بعض شعر اور جز تمام شعر کے بارے میں. واضح؟ نطف بعض بالوں کا کرے یا تمام کا، تمام پر کفارہ ہوگا یا بعض پر بھی کفارہ آئے گا. وہ کہتے سیم وہی مسئلہ جو جز میں، یعنی وہاں کیا کہا تھا فی ہے قولان، یہاں بھی کہو فی ہے قولان. اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک یہ کہ اعتبار الکل، تمام معتبر ہیں، پورے کے پورے کا نطف کرے گی تو پھر اس پر کفارہ واجب ہوگا. کیوں؟ اس کی دلیل وہی سیم آئے گی، کیونکہ ایک تو اضافت والی بات اور دوسرا معرف والی بات، الف لام والی، اور وہ یہ دونوں اضافت اور معرف عموم پر دلالت کرتے ہیں، لہذا اعتبار الکل یہ دلیل بن جائے گی پہلے قول کی. اور دوسرا قول کیا لکھیں گے؟ بعض نطف کے ذریعے سے بھی کفارہ واجب ہو جائے گا. کیوں؟ عرفن نطف صادق آتا ہے، چاہے تھوڑا سا نطف کرے یا پورا کا پورا بال نوچ ڈالے. واضح؟ یہ دو قول یہیں پر آئیں گے وہی، اور دونوں کی ادلہ بھی یہاں پر صادق آئیں گی. اچھا جی. ولا فرق بین الولد الصلب و ولد الولد، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جو بندہ اپنے بیٹے پر کپڑے پھاڑ رہا ہے بیٹے کے مرنے پر، کوئی فرق نہیں ہے یہ اس کا اپنا ذاتی بیٹا ہو، اپنا صلبی بیٹا یعنی اپنا بیٹا اپنی اولاد ہو، و ولد الولد یا پوتا اپنے بیٹے کا بیٹا ہو، ٹھیک ہے نا، ولد الولد بیٹے کا بیٹا. و ان نزلہ، اسی طرح نیچے چلتے جائیں، پوتے کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، بیٹے کے بیٹے کا بیٹا اس طرح کہہ لیں. ذکرن او انسا، چاہے بیٹے کی اولاد مذکر ہو یا مؤنث ہو، للذکر یہ کنایہ ہے. ان نازل ذکرن او انسا، چاہے وہ اولاد ذکر ہو بیٹے ہوں او انسا بیٹیاں ہوں. کس کے ہوں یہ بیٹے بیٹیاں؟ للذکر ہے اس کے بیٹے کے، خود بیٹے پر کپڑے پھاڑے یا بیٹے کے اولاد پر پھاڑے، چاہے وہ بیٹے کی اولاد مذکر ہو یا مؤنث ہو. للذکر یعنی بیٹے کی اولاد، ذکرن ہو او انسا ہو، ہر صورت میں کیا ہوگا؟ کفارہ واجب. وفی ولد اب یہ تو بات واضح ہوگی، بیٹے پر بیٹے کی اولاد پر کپڑے پھاڑنے سے کفارہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. اب سوال یہ ہے وفی ولد الانثى، بیٹی کی اولاد پر اگر کوئی کپڑے پھاڑ دے روتے ہوئے تو پھر اس پر بھی کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ قولان، اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ دو قول ہیں.
ان کا مبنا قبلہ کا اقوال کا کیوں قول ہے؟ کوئی نہ کوئی مبنا تو ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں ضرور آپ پک کیا کریں، لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کا کوئی مبنا تو ہے، فرض مبنا یہ ہے کہ حل ان ولد البنت ولد حقیقتاً عملا، کیا بیٹی کی اولاد حقیقتاً اس کی اولاد نانا کی کہلاتی ہے یا نہیں کہلاتی؟ یہی مبنا، اسی مبنے کی بنا پر فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا، دو قول بن گئے۔ بعض نے کہا حقیقی اولاد کہلاتی ہے، جب حقیقی اولاد کہلاتی ہے تو پھر بیٹی کی اولاد پر کپڑے پھاڑنے سے بھی کفارہ واجب، اور دوسروں نے کہا کہ حقیقی اولاد نہیں ہوتی، پھر اس بنا پر ہاں بیٹی کی اولاد پر کپڑے پھاڑنے سے نہیں ہوگا۔ اجودہما، یہ دو قول واضح۔ اجودہما، شہید ثانی کا پسندیدہ قول ان دو قولوں میں سے عدم اللحوق کہ آسان تم دیکھا وہی مبنا انہوں نے لکھا ہے کہ عدم لحوق اولاد البنت لہو، اب کہ اس باپ کے لیے، بیٹی کے باپ کے لیے وہ جو بیٹی کی اولاد ہے اس کے ساتھ ملحق، یعنی حقیقی اولاد نہیں کہلاتی۔ جب حقیقی اولاد نہیں کہلاتی تو اس پر کپڑے پھاڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ شہید ثانی علیہ رحمہ کا قول ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ شہید ثانی کا، کہ بیٹی کی اولاد حقیقی اولاد نہیں ہوتی، لہذا اس پر کپڑے پھاڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک میں، ان کی کتاب ایک مسالک ہے، جس طرح مصنف شہید اول کی کتابیں اور ہے نا، ذکرہ، بیان، دروس، اور چوتھی یہ لمحہ ہے، اسی طرح شہید ثانی کی بھی اور کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے مسالک، اس میں شہید ثانی نے صراحتاً یہ کہا ہے۔ اچھا، انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ دلیل تبادر دی ہے، کہ تبادر اسی بات پر دلالت کرتا ہے، تبادر کہ جب آپ کہیں گے نا یہ کس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی کا، تبادر یہ نہیں کہتا کہ اس کی حقیقی اولاد ہے، حقیقی اولاد اس کے باپ کی طرف تبادر جاتا ہے کہ اس لڑکی کا پھر شوہر کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، تبادر، یہ دلیل انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور دوسرا قول جو ہے نا اس کے مقابل میں، جو کہتے ہیں کہ حقیقی اولاد ہے، اس قول کے ہاں انہوں نے قائل تو نہیں لکھے، بعض فقہا کی طرف اشارہ دیا ہے، لیکن دلیل موجود ہے۔ وہ دلیل ہے یطلق علیہ لغتاً، لغوی لحاظ سے ولد البنت ولد شمار ہوتا ہے، لغتاً یہ بھی اولاد، جب ولد البنت کہہ رہے ہیں تو یہ بھی اولاد میں سے ہی ہے، تو فیدخلوا تحت حکم ہی، تو یہ بھی اسی حکم میں کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ اس بنا پر انہوں نے دوسرا قول کہا ہے کہ یہ اولاد شمار ہوں گے، اور اس پر اگر کپڑے پھاڑے گا ان کی مصیبت پر تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ یہ دوسرا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح اولاد میں کوئی فرق نہیں ہے کفارے کے وجوب میں، اسی طرح ولا فرق فی وجوب الکفارہ علی شک الرجل صوبہ فی الزوجۃ بین الدائم والمتمتع بہا، کوئی فرق نہیں ہے کہ کفارہ واجب ہے مرد پر، یہی نقطہ ہے امتحان کے لیے، لا فرق تو لکھ دیں گے ہم، کوئی فرق نہیں ہے، کس چیز میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کس چیز میں؟ فی وجوب الکفارہ، کفارہ کے واجب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جب مرد کپڑے پھاڑے اپنی بیوی کی موت پر، کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ بیوی اسنتم دائمی ہو یا موقت ہو، والمطلقہ رجعیا، چاہے وہ مطلقہ رجعی ہو، ٹھیک ہے نا جی؟
اب متلقہ رجعی، رجعی کی جو قید، حالانکہ متلقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک متلقہ رجعی ہوتی ہے، ایک متلقہ بائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں اس رجعی کی قید لگا کر بین کو کیا کیا ہے، خارج کیا ہے، کیونکہ متلقہ رجعی جو ہوتی ہے وہ بیوی کے حکم میں، زوجہ کے حکم میں شمار ہوتی ہے جب تک عدت باقی ہے. جب تک عدت، یہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک نا، جب تک عدت باقی ہے یہ متلقہ رجعیہ زوجہ کے حکم میں آتی ہے. اور بین جیسے ہی طلاق ہوئی اس کا تعلق منقطع ہو گیا. اچھا، ولا، یہ بیوی تینوں قسم میں کوئی فرق، ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کفارہ واجب ہوگا. ولا یلحق بها الامہ، لیکن اس زوجہ کے ساتھ آمہ کو ملحق نہیں کیا گیا. بہا زوجہ کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ آمہ کو، آمہ کنیز، آمہ کنیز، کنیز کو ملحق نہیں کیا گیا. کیا معنی ملحق نہیں کیا گیا، کیا مطلب؟ آسان تو یہی چیز لکھ شرع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آمہ کے مرنے پر وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں. وَإِنْ كَانَتْ سُرِّيَّةً، اگرچہ وہ کنیز سریہ ہی کیوں نہ ہو. پورے گھر، ہاں جی، پورے گھر کی کام نہ، افوا، ہاں، سریہ اس کنیز کو کہتے ہیں جس اس وقت دور تھا نا کنیزیں رکھنے کا، ٹھیک ہے نا. پھر کنیزیں بھی مختلف اقسام کی رکھا کرتے تھے، ایک کام کے لیے ہوا کرتی تھی، ایک اس کام کے لیے، ایک اس کام کے لیے. سریہ اس کنیز کو کہتے ہیں جس سے صرف لطف اندوزی کے لیے رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے نا جی، لذت کے لیے جسے رکھا گیا ہو، جسے صرف لذت کے لیے، یہ تصحیح عبارت کا، ٹھیک ہے نا، لذت کے لیے جسے رکھا گیا ہو اسے سریہ کہا جاتا ہے. دوسرے کام اس سے نہیں کرایا جاتے. او ام ولد، یا کیا ہو ام ولد ہو کنیز، ام ولد جو اپنے شوہر سے بچے دار ہوئی ہو. ہاں اسی سوری، مالک سے، شوہر نہ کہ مالک سے، مولا سے، احسن، اپنے مولا سے کیا ہوئی ہو، بچے دار ہوئی ہو. یہ واضح ہوا بیویوں والی بات پہلے سے. آگے چلیں. وَيُعْتَبَرُ فِي الْخَدْشِ الْإِدْمَاءُ، اب وہ جو چہرے کو عورت نے نوچنا ہے، کتنا نوچے گی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ فرماتے ہیں یعتبرو، معتبر ہے، فی الخدش، خدش المرأة وجہہا، مرہ کا اپنے چہرے کو خدش کرنا، اس میں معتبر ہے الادماء، خون کا نکلنا. خون نکلے گا تب کفارہ واجب ہے. کما صرحت بہ الروایہ، جس طرح کہ اس ادماء کے بارے میں، بہی خروج ادماء، خروج دم، اس کے بارے میں روایت صراحتاً دلالت کرتی ہے، صریح طور پر روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ خون نکلے گا چہرے سے، پھر اس پر کفارہ کیا ہو جائے گا، واجب. وہی خالد بن سبیر والی روایت چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا آخری لین بھی یہی ہے میرا خیال ہے، وفی الخدش اذا عدم ید، کہ جب وہ دماغ نکالے. وسرہا، سوری، واطلق الاکثر، لیکن اکثر فقہا نے مطلقاً فتویٰ دیا ہے، خون نکلے یا نہ نکلے. آسان تو یہ دوسرا قول آ جائے گا خدش کے بارے میں. پہلا قول خدش کے بارے میں کیا بن جائے گا کہ خون نکلے گا تب کفارہ واجب. دوسرا قول اکثر فقہا نے مطلقاً کہا ہے چاہے ادماء ہو چاہے نہ ہو. خدش تو ہوگا نا، اب ادماء ہو یا نہ ہو، مطلقاً خدش پر کفارہ واجب ہے. حسن وسرہ جماعت من العلامت بالتحریر بعدم الاشتراط ادماء، صریح طور پر، صریح طور پر، واضح طور پر ایک جماعت نے کہا ہے، تصریح کی ہے ایک جماعت من الفقہا نے، فقہا کی ایک جماعت نے صراحتاً کہا ہے، اور منہم انہی جماعت میں سے العلامہ حلی علیہ رحمہ ہیں، انہوں نے، علامہ حلی نے فی تحریر، اپنی کتاب تحریر میں کہا ہے کیا کہ بعدم الاشتراط الادماء، کہ دم کی شرط نہیں ہے. والمعتبر منہ مسمى الخدش،
بس معتبر کیا ہے؟ فقط خدش کا نام صادق آ جائے کہ اس نے خدش کیا ہے، نوچا ہے چہرے کو، کفارہ واجب ہو جائے گا، خون نکلے یا حسن تم واضح۔ اب اگلا سوال، کتنا چہرہ نوچے، تھوڑا سا یا پورا کا پورا؟ فرماتے ہیں فلا یشترط استیعاب الوجه، وہ استیعاب کہتے ہیں پورا، پورے کے پورے چہرے کو نوچنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ بعد چہرے کو بھی نوچے گی تو کفارہ واجب ہو جائے گا، نوچنا صدق کہا جائے۔ ولا شک جمیع الجلد، اور ہاں ولا یشترط شک و جمیع الجلد، اسی طرح پوری جلد کو شک کرنا بھی کیا ہے؟ شک الرجل، استیعاب الوجه۔ ہاں سوری ایک جملہ رہ گیا تھا عفوا، آپ نے ولا یشترط استیعاب الوجه، شرط نہیں ہے وجہ پورے کے پورے چہرے کا نوچنا، ولا شک جمیع الجلد، اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ پوری کی پوری جلد کو کیا کر دے؟ شک کر دے، ہاں پوری کی پوری جلد اکھیڑ دے، یہ بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پوری جلد اکھیڑے تو پھر اس پر کفارہ واجب ہو، نہیں، بس اس نے اتنا صادق ہے، عرفن کہا جائے کہ اس نے خدش کیا ہے، نوچا ہے، کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اچھا، ولا یلحق بہ خدش غیر الوجہ، خدش غیر الوجہ وان ادما۔ اب ایک اور سوال یہ ہے، یہ تو تھا کہ چہرے کو نوچے خدش کرے تو اس پر کفارہ واجب ہے، اگر جسم کے کسی اور حصے کو مصیبت کے وقت خدش کرتی ہے، نوچتی ہے، تو پھر کیا اس پر بھی کفارہ ہے یا؟ فرماتے ہیں ولا یلحق بہ، خدش کے ساتھ ملحق نہیں کیا گیا، خدش الوجہ کے ساتھ، خدش الوجہ کے ساتھ ملحق نہیں کیا گیا، خدش غیر الوجہ، غیر وجہ کے خدش کو، جسم کے دوسرے اعضاء ہیں، آسان دوسرے ادا، وَإِنْ أَدْمَا، اگرچہ ان سے خون بھی جاری ہو جائے، مثال کے طور پر سینے کو نوچتی ہے، سینے پر ایسے نوچتی ہے، ٹانگوں کو نوچتی ہے، چاہے خون بھی جاری، بازوؤں کو نوچتی ہے، خون بھی جاری ہو جائے، پھر بھی کفارہ نہیں ہوگا۔ وَلَا لَطْمُهُ مُجَرَّدًا، اور صرف منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر ایسے لطم، تماچے مارنا، اس سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، وَيُعْتَبَرُ فِي الثَّوْبِ مُسَمًّى عُرْفًا۔ اب ایک اور سوال آ گیا، پھر پیچھے چلے گئے، شک الرجل کی طرف چلے گئے۔ وہ جو کہا تھا نا، وہ بیٹے کی میت پر یا زوجہ کی میت پر بندہ اپنے کپڑے پھاڑے تو اس پر کفارہ، کتنے کپڑے پھاڑے تو کفارہ واجب ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں یعتبر فی الثوب، ثوب میں معتبر ہے، مسمى کہ نام صادق آ جائے، عرفن، عرف کہے کہ اس نے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، اب چاہے گریبان پھاڑنے پر، چاہے کسی آستین پھاڑنے پر، عرف سے صادق آ جائے تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ ولا فرق فیہ بین الملبوس وغیرہ، کوئی فرق نہیں ہے یہ جو کپڑے پھاڑ رہا ہے وہ پہننے والے ہوں یا پہننے والے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، اور کپڑے اٹھا کر پھاڑنے لگا ہے، پہننے والے یا پہنے ہوئے، پہننے والے، وہ پہنے ہوئے آگے آئے گا، ملبوس پہننے والے، و غیر الملبوس جو پہننے، انسان کے پہننے والے نہیں ہوتے، دوسرے کپڑے، یہ جو ہے، جیسے کہ چادر، ہاں جی، ولا بین شک ہی ملبوسن، حالت کہ پہنی ہوئی حالت ہو، و منزوعن، یا اترے ہوئے ہوں، ہیں تو پہننے والے کپڑے لیکن اتارے ہوئے ہیں، نیچے پڑی تھی قمیض، اٹھا کر اس نے، سمجھدار بندہ تھا نا، میلی قمیض اٹھا کر پھاڑنے لگا، ٹھیک ہے نا، نئی جو پہنی ہوئی تھی اس کو نہیں پھاڑا، تو پھر بھی اس پر کیا ہو جائے گا؟ کفارہ واجب ہو جائے گا۔
ولا فرق بین استیعاب ہی بے شک و عدم ہی، اور اسی طرح کوئی فرق نہیں ہے کفارہ کے وجوب میں، کفارہ واجب ہو جائے گا چاہے پورے کے پورے کپڑے پھاڑ دے چاہے پورے نہ پھاڑے، تھوڑے پھاڑے۔ ولا کفارۃ بے شک ہی علی غیر الولد والزوجہ۔ اب فرماتے ہیں اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور مستور پر کے مرنے پر کپڑے پھاڑتا ہے، بیٹے کے علاوہ، بیٹے کی اولاد کے علاوہ کسی اور لڑکے کے مرنے پر، بھتیجے بھانجے وغیرہ کے مرنے پر کپڑے پھاڑتا ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وَأَجَازَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى الْأَبِّ، یہ کیوں کفارہ واجب نہیں ہوگا دوسروں پر؟ سوال نہیں کیا آپ نے، کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے کہ وہ پہلے نس اسی کے بارے میں تھی جو ہم نے حکم لگا دیا، کیونکہ نس نہیں ہے ان کے بارے میں، لہذا اس لیے واجب نہیں ہوگا۔ اب ہم اگر کہتے ہیں کہ جب بیٹا مرا ہوا ہے، بیٹے کے مرنے پر تو باپ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، اس نے کپڑے پھاڑے ہیں تو کفارہ واجب ہے، تو بھتیجے کے مرنے پر تو نفس پر بندے کا قابو ہو سکتا ہے، لہذا اس کے مرنے پر جب اس نے پھاڑے ہیں تو بطری کے اولا واجب ہونا چاہیے، یہ قیاس ہو جائے گی۔ یہاں توقف اس لیے ہے کہ نس نہیں ہے۔ حسن وَأَجَازَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى الْأَبِّ وَالْأَخِ، اسی طرح شک صوب کی اجازت، اجازہ شک صوب کی اجازت دی ہے، جماعتن ایک جماعت نے، ہو کی ضمیر شک صوب مفعول کی ضمیر ہے نا، جماعت فاعل بنے گا، اجازہ جماعت نے اجازت دی ہے کپڑے شک صوب کپڑے کے پھاڑنے میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، کب؟ علی الاب باپ کے مرنے پر، وعلی الاخ اور بھائی کے مرنے پر۔ کیوں؟ یہ بھی اس لیے کہا ہے لما ناکالا من شک بعض الانبیاء، کیونکہ نص موجود ہے، یہ بھی نص کی وجہ سے اجازت ہے، لما ناکالا نوکلا نقل کیا گیا ہے کہ من شک بعض الانبیاء والائمہ علیہم الصلوۃ والسلام فیہما، کیونکہ بعض انبیاء اور بعض ائمہ نے ان دو مورد میں اپنے کپڑوں کو پھاڑا ہے، جیسے حضرت موسیٰ نبی نے جناب ہارون کی موت پر اپنے گربان کو پھاڑا، چاک کیا تھا، حضرت موسیٰ نبی نے اپنے بھائی جناب ہارون کی موت پر، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اور باپ کی موت پر بندہ شک کے صوب کر سکتا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح ولا کفارہ تھا، کفارہ واجب نہیں ہوگا، کب؟ فی شک المرأۃ علی المیت مطلقاً، اگر عورت کسی میت پر مطلقاً، وہ کسی کی بھی ہو، اس کے بیٹے کی، بہن کی، ماں کی، بھائی کی، کسی کی بھی ہو، چچا کی، ماموں کی، کسی کے میت پر اگر عورت اپنا گربان چاک کرتی ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، وَإِنْ حَرَمَ، اگرچہ اس کا یہ گربان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا حرام ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، کیوں؟ لِعَدَمِ النَّاسِ، احسنتم والحمدللہ۔